نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں فرمایا ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور بہت اہم چیزیں ہیں۔ اس سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ اس کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اب دیکھیں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، طاقت ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال کر سکتا ہے۔ اب اس وجہ سے جب انسان جوان ہوتا ہے، ہر چیز کا خیال کر سکتا ہے، قوت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے خوشنودی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کہ ان کے طاقت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کے سائے کے عرش کے نیچے قیامت کے دن اس کو جگہ ملے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی جوان آدمی جب عبادت کرتا ہے تو جوانی میں اصل میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے یہ ایک قسم کا پاگل پن ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی عبادت کرنا اور ان نیک چیزوں کی طرف رجحان، یہ جوان کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، کیونکہ اس ٹائم میں تو انسان جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں طاقت میں ہوں، وہ شیطان بھی اس پر کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو بہکاؤں۔ تو اس وجہ سے جوانی کا عبادت یہ بڑھاپے کے عبادت سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کپڑے صاف رکھے، کہیں گندگی تو نہیں لگی، وضو صحیح طریقے سے کیا، استنجا صحیح طریقے سے کیا، تو اس کا زیادہ انسان خیال نہیں کر سکتے۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس چیز میں انسان جوانی میں اپنی صفائی کا، عبادت کا بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا کرو؟ غنیمت سمجھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، صحت جو ہے نا وہ بیماری سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں، جب انسان جو ہے وہ تندرست ہوتا ہے تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، ہاں، کئی اللہ کے راستے میں چل سکتا ہے، ہاں، اس طرح بہت سے کام انسان تندرستی میں کر سکتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے پھر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بیمار ہو جائے تو پھر انسان وہ کام کرنا بھی چاہے گا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، صحت جو ہے وہ انسان کو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ انسان جب
مالداری کو انسان کو چاہیے کہ اپنی مالداری، یہ جب انسان غریب ہو جاتے ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہے، تو انسان کا یہ مالداری یہ اس کے لیے یہ غنیمت سمجھنا چاہیے اس بات کے حالات میں جب فقر آ جائے، اس سے پہلے دیکھو جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ جو ہے اللہ کے راستے میں اچھے طریقے سے خرچ کر سکتا، نیک دیندار لوگوں پر خرچ کر سکتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، ہاں۔ لیکن جب انسان غریب ہو جاتا ہے پھر کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ بہت سارے کام جو انسان جو ہے جس کے پاس مال ہو وہ کر سکتے ہیں، جس کے پاس مال نہ ہو نہیں کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، صدقہ ادا کر سکتا ہے، کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے، کسی لاچار آدمی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر پیسہ نہ ہو تو انسان کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ان کیس میں تیس وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وغناک قبل فقر کا، اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفراغتک قبل شغلک، کہ فراغت جو ہے وہ انسان کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھو جب انسان فارغ ہوتا ہے تو انسان جب فارغ ہوتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے، تبلیغ میں جا سکتا ہے، جہاد میں جا سکتا ہے، ہاں، بہت سارے کام انسان جب فارغ ہو تو کر سکتے، جب فارغ ہو تو کیسے کرے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فراغتک قبل شغلک، جب مشغول ہو جاؤ پھر کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارغ ہونا یہ انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم وہ مشغول ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں جو چیز ہے وحیاتک قبل موتک، کہ انسان کو اپنی زندگی یہ اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اصل میں انسان اپنی زندگی میں، یہ انسان کا زندگی جو ہے نا یہ عمل کے لیے میدان ہے، میدان۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے تو پھر آپ کے پاس عمل کا میدان ختم ہو جائے گا۔ اب آپ زندہ ہو تو آپ کی توبہ قابل قبول ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کے پاس ٹائم ہے، وہی زندہ ہو، روزے اور جیسے آپ عبادات کرو گے آپ کا مرتبہ بڑھے گا۔ تو زندگی یہ عمل کے لیے میدان ہے، میدان۔ تو جب آپ کے پاس میدان ہوگا تو آپ عمل کرو گے، اور جب آپ کا زندگی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جو یہ میدان ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو میرے محترم دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک سانس ہے تو چاند ہے، تو جب تک زندگی ہے تو آپ کے پاس عمل کا میدان ہے اور چاند ہے، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔